پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل مجھ سے لڑے جا رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی پچھلے 2 گھنٹوں سے پیدل چل رہے تھے۔ گرمی سے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ میرے پاس ٹیکسی کے پیسے نہیں تھے، سو اسے اس کی ماں کے گھر سے اپنے گھر پیدل لے کر جا رہا تھا۔ اس کو اس بات کا قلق تھا کہ آگ برستے آسمان میں اس کو پیدل چلائے جا رہا ہوں۔ اس کو معلوم بھی تھا کہ اس کو لینے کے لیے ابھی میں 3 گھنٹے پیدل چل کر آیا ہوں۔ آس پاس ایئر کنڈیشن گاڑیاں سناٹے سے گزرتی تو وہ حسرت سے ان گاڑیوں کو دیکھتی۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں شرمندگی سے اپنے پیروں کو دیکھنے لگا جو تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی گاڑی جو گزری اس میں کتنی کم شکل کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی؟ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ میں مزید اپنے آپ میں سمٹ گیا۔ وہ حسین بھی نہیں ہے میری طرح، مگر پھر بھی اس کے پاس گاڑی کی عیاشی ہے، اور مجھے دیکھو، میں دھوپ میں جل رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے اپنے پیروں پر نظر جمائی جو تیزی سے زمین کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ میرا انگوٹھا میرے جوتے سے باہر جھانک رہا تھا۔ بات دراصل اس عورت میں نہیں ہے۔ وہ تیکھی نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی شکایت کرنے لگی۔ میں مزید خود میں سمٹنے لگا۔ بات اس کے مرد میں ہے۔ اس نے کما کر دیا، اس نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عورت کو سکون بھری زندگی دے گا، سو اس نے کر لیا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا جن پر پڑے چھالے پھٹ گئے تھے۔ ان سے میرا گوشت چھانک رہا تھا، پسینے سے جل رہا تھا۔ سیمنٹ اور گارے کی مزدوری میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ آپ کتنا بھی چھپائیں، آپ کے ہاتھ کے چھالے کبھی نہیں چھپتے۔ خود کو دیکھو، فلسفے میں ماسٹرز کر کے پچھلے 3 سال سے نوکری کے پیچھے جوتے چٹکا رہے ہو۔ کوئی فائدہ ہے تمہاری تعلیم کا؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے پھپھی کے بیٹے اکرام کو دیکھو، مڈل پاس ہے، کپڑے کی دکان سے لاکھوں کما رہا ہے۔ میرا رشتہ مانگا تھا، مگر اماں کو پتہ نہیں ڈگریوں میں کیا نظر آیا کہ تمہارے پلے باندھ دیا، اور پچھلے 2 سال سے تمہارے ساتھ بھوکے پیٹ اور ننگے پیروں بدن گھوم رہی ہوں۔ اس نے گویا تلوار نیام سے باہر نکالی۔ مجھے اس وقت مشہور فلسفر رائے ٹی بینٹ کی بات یاد آ گئی، ہمیشہ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنو، ہمیشہ کسی کی محبت کا ذریعہ بنو، اور لوگوں کی اچھائیوں پر یقین رکھو۔ میں نے قمیض کی سائیڈ جیب تھپتھپائی اور ہاتھ ڈال کر میٹھی بوندی نکالی۔ روزینہ کو تھمانی چاہی، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ ادھر کھلے لفافے سے بوندی زمین پر بکھر گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کے چھالوں کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ ان کی جلن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک ہم دونوں کے پیروں کو کسی غیر مرئی قوت نے جکڑ لیا۔ ہمارے سامنے ایک بلی نہایت غمگین حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھی کی لاش سڑک کنارے پڑی ہوئی تھی۔ کسی گاڑی نے اس کا سر کچل دیا تھا۔ ہم دونوں ایک ٹک بلی کو دیکھ رہے تھے جو خاموش آنسوں سے اپنے ساتھی کی موت پر نو کنا تھی۔ روزینہ بلی کے سامنے بیٹھ گئی اور خاموش نظروں سے گویا بلی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں ایک ٹک روزینہ کو دیکھ رہا تھا۔ روزینہ نے اپنی نظریں بلی پر جمائی ہوئی تھیں۔ اچانک بلی نے اپنی ساتھی کی طرف دیکھا، گویا روزینہ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اب اکیلی رہ گئی ہوں۔ روزینہ کا جسم ہچکولے کھانے لگا۔ میں بالکل ساکت اپنی جگہ استدادہ تھا۔ گاڑیاں ہمارے پاس سے گزر رہی تھیں۔ روزینہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل بے آواز روئے جا رہی تھی۔ اچانک وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی، شرم و حیا کو بلائے طاق رکھ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر میری زخمی ہتھیلیاں بے خودی سے چومنے لگی اور اپنی آنکھوں سے لگانے لگی۔ اس کے آنسوں سے میرے زخمی چھالوں میں ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں غور سے بلی کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔